الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ حضرات اکابر، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، ماہ مبارک ہے، اس کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اس کی فضیلت آپ حضرات رات دن مساجد میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت یہ جو خانقاہی نظم اس ادارے میں چل رہا ہے، یہ کوئی نیا نظم نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف مدرسہ اور خانقاہ دونوں ایک ہی ہوا کرتے تھے، یعنی رمضان کی جو چھٹیاں ہوتی تھی وہ اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ اپنے سیر و تفریح کریں، بلکہ وہ چھٹیاں تقریباً 40 دن اس میں شمار کیے جاتے تھے، اور وہ لوگ اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر کے پھر اکابر کے ہاں اپنا رمضان یا رمضان کے بعد یا پہلے جو دن بھی ہوتا تھا وہ گزارتے تھے۔ ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ تمام اعمال صالحہ کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کی تصحیح ہم کو کسی اہل دل سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کے بعد ہی اس کا احساس ہوتا ہے۔ انسان خاص طور پر علم والا، اس کے پیچھے نفس تو ہر ایک کے پیچھے ہے، لیکن شیاطین کا گروہ رہتا ہے۔ وہ کس وقت میں کبر دلا کر کے اور کئی چیزوں سے اسے اس کے مرتبے سے نیچے گرا سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو خانقاہی نظم ہے یہ صرف وقتی نہیں ہے، ہم کو پورے سال اس نظم کو اپنے حلقے میں، اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں جاری رکھنا ہے۔ یہ جاری جب ہی رکھیں گے آپ کہ جب 150 سالہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کے حالات اور ان کے رمضان کے گزارنے کے جو طریقے تھے ان کو آپ پڑھیں گے۔ اس وقت تو المیہ یہ ہے کہ حالات تو برکنار، بعض نئے فارغین کو تو ان کے نام کا بھی علم نہیں ہے۔ تو جس مشن میں ہم چل رہے ہیں، مدارس کی لائن کے اعتبار سے ہو، خانقاہی لائن کے اعتبار سے ہو، خانقاہ نئی شروع کرنا یہ آسان ہے، لیکن اس کے نظم نسق کو جن اکابر نے جس نہج پہ قائم کیا تھا، خانقاہ الگ سے تعمیر نہیں کرتے تھے وہ لوگ، وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ خانقاہ بن جاتی تھی۔ اس لیے آپ حضرات مدارس کے ذمہ دار، مفتیان کرام، علماء کرام یہاں بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ آپ اس کو اپنے لیے بھی اور اپنے رفقا کے لیے بھی بڑی اہمیت کے ساتھ میں یہاں جو رمضان کے اندر معمولات جاری ہیں، ان معمولات کو اپنے اپنے مقامات پہ جا کر کے اس کو جاری و ساری کریں اور اپنی آخرت کی منزل کو طے کریں۔ ظاہر بات یہ ہے کہ دنیا تو کیسی بھی جیسی ہے ویسی گزر جائے گی، لیکن اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اور آخرت کا سفر روحانی اعتبار سے جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو ہمیں کامیابی مکمل نہیں ملے گی۔ اس لیے تواضع، اخلاص، عاجزی، انکساری، صبر، شکر، یہ تمام جو اخلاق حمیدہ ہیں یہ خانقاہی لائن ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے بارے میں وہ حضرات خطوط کے ذریعے سے بھی اصلاح کرتے تھے۔ اب خطوط کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس موبائل نے
بہت ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور جتنی تباہیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ہم بھی اس سے کم نہیں ہیں۔ جس کے پاس ایک تھا 2 رکھ رہا ہے، 2 کے والا 3 رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر بھی یہ علماء کرام یہاں آپ حضرات تشریف فرمائیں، خوب توجہ دیں۔ موبائل کی تصویر کے متعلق ہمارے اکابر کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے پر ہم صرف کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں، جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں غور و فکر کر کے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس میں ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، سلام مسنون کے بعد لکھا کہ میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، اور میری ظاہری حالت یہ ہے کہ کوٹ اور پتلون پہنتا ہوں، پتلون اور کوٹ پہنتا ہوں، اور ٹائی لگاتا ہوں، ہیڈ ٹوپی پہنتا ہوں، اور کلین شیو ہوں۔ ظاہری جتنی ان کی وضاقتہ تھی انہوں نے تحریر میں لکھا، اور پھر نیچے لکھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آؤں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے اس خط کے پیچھے سلام دعا کے جواب کے بعد لکھا کہ آپ نے اپنے ظاہری گناہوں کا تذکرہ کیا، گویا کہ آپ ظاہری گناہ میں مبتلا ہیں، یہ سیاہکار باطنی گناہ میں مبتلا ہے۔ ایک گناہگار کی دوسرے گناہگار سے ملاقات ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ سطر جو ان کے پاس گئی تو 6 مہینے کے بعد حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ داڑھی، وہ کرتا، وہ شرعی لباس، وہ تو حضرت فرمایا خط کے مطابق تو آپ کا وہ نہیں ہے کہ حضرت آپ کی ان 2 سطروں نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ پڑھو ان خطوں کو، وہ خطوط آج بھی موجود ہیں، ملفوظات آج بھی موجود ہیں، مجالس ان کی آج بھی موجود ہیں۔ پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ اب تو ایک فیشن نیا چلا ہے کہ ہر مولوی فارغ جو ہوتا ہے وہ 1-2 لاکھ روپے کی کتاب لے کر کے اپنی الماری میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سال بھر اس کو دیکھنے کا وہ پلاسٹک جو لگا ہوا ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ اس نے بالکل نہیں دیکھا ہے، تو فائدہ کیا؟ اور سن لو ایک بڑی خوشخبری، میرے ایک جاننے والے نے ایک بہت بڑا مکان بنایا، کروڑوں روپے اس نے خرچ کیا، اس نے بیڈ روم جو دکھایا تو اس میں لا کی، انڈین لا کی بڑی بڑی کتابوں کے نام۔ میں نے کہا تم نے کب پڑھ دیا؟ میں تو تمہیں جانتا ہوں پہلے سے۔ کہ حضرت یہ پڑھا وڑا کچھ نہیں ہے، یہ ڈمی کتابیں ہیں جو چائنا سے میں نے منگوائی ہیں، یہ صرف نام ہی لکھا ہوا ہے، باقی اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اگر کسی کتب خانے والے کو اگر پتہ لگ جائے گا تو شاید وہ شروع کر دے گا کہ یہ اتنا خرچے کے بجائے بس صرف بخاری شریف، ترمذی شریف، فلاں سے تفسیر معانی، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہے؟ کتاب اتنی ہی لو جتنی آپ پڑھو گے، اور آپ نہیں پڑھو گے تو نسل تو ہماری ویسے ہی نہ پڑھنے والی آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیمک لگ جائے گی۔ بہت سے خاندان ایسے تھے جن میں علم چلتا تھا، آج ختم ہو گیا۔ اس لیے کتابوں کے مطالعے کو خاص طور پر، آپ جو درسی کتابوں کا مطالعہ کرتے وہ تو آپ کی مجبوری ہے۔ اگر آپ نہیں مطالعہ کریں گے تو صبح پڑھائیں گے کیا؟ اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو 1 مہینے کے بعد مدرسے والے آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ کہیں دوسری جگہ جائیے۔ آپ کا جو اختیاری کام ہے اکابر کی سوانح کو پڑھنا، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھنا، اور وہ آپ کا خارج وقت میں جتنی دلچسپی ہوگی آپ کے اندر اتنی ہی تبدیلی آئے گی۔ اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اکابر سے جڑ کر کے جن اکابر نے ہمیں ان مدارس کا نہج دیا ہے، جن اکابر نے دارالعلوم دیوبند دیا ہے، جن اکابر نے مظاہر علوم دیا ہے، اور ان کے طریقہ کار کو الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر ڈالا اور انہوں نے اس کو شروع کیا، انہی اکابر نے خانقاہی نظام کو ہم کو دیا۔ ہمیں ان کی تاریخ کو، ان کے حالات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔